ایمان سے بتاؤ، جب میرے مصطفیٰ کا ظاہری وصال ہوا، سرکار کا جسم اقدس صحابہ کے سامنے پڑا تھا، میں قربان جاؤں صدیق آپ کی شان پر، صحابہ کرام اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ ایمان سے بتاؤ، جن صحابہ کرام کی جان بھی جان مصطفیٰ میں بستی تھی، رخ مصطفیٰ کو تکتے تھے، صبح کا آغاز کرتے تھے، رات کو جب بستروں پہ جاتے تھے شام مصطفیٰ تک کے جاتے تھے، اگر موت آ جائے اس حال میں آئے کلمہ بھی پڑا ہوا ہو اور مصطفیٰ کا چہرہ بھی دیکھا ہوا ہو۔ ایمان سے بتاؤ، جب صحابہ کو پتہ چلا ہوگا کہ سرکار رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، سرکار رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، بتاؤ ان صحابہ پہ کیا بیتی ہوگی۔ عمر فاروق جیسا جری بے باک نڈر انسان نے تلوار نکال لی، خبردار اگر کسی نے کہا محمد مصطفیٰ پردہ فرما کے، اس کی میں گردن اڑا دوں گا۔ کوئی صحابی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا سوائے ایک ذات کے، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر اس دن صحابہ کا ایمان بچایا ہے، صحابہ کو سنبھالا ہے، تو صدیق اکبر نے سنبھالا ہے۔ مگر یہ یاد رکھے گا، اس دن جتنا سرکار کے ظاہری وصال کا غم صدیق اکبر کو تھا، کسی کو نہیں تھا۔ صدیق اکبر منبر پہ آئے اور امت کو سنبھالا دیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا لوگوں سنو، محمد ایک اللہ کے رسول تھے، ہم تک پیغام پہنچانے آئے تھے، اب ظاہری پردہ کر کے چلے گئے ہیں، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن ایسا لگا کہ جیسے یہ قرآن کی آیت ابھی ابھی اللہ نے اتاری ہے، ہمیں ایسا لگا یہ آیت ہمارے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھی۔ پھر صدیق اکبر نے پوری امت کو سنبھالا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد بھی کیا، اور جنگ یمامہ کے اندر 700 حفاظ شہید بھی ہوئے، اور پھر آپ نے قرآن کو جمع بھی کیا۔ صدیق جناب عمر فاروق خود ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم صدیق وہ فیصلے تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھے جائیں۔ جناب عمر کا عشق بھی اپنی جگہ حضور سے، مولا علی کا عشق بھی اپنی جگہ، عثمان غنی کا بھی عشق اپنی جگہ، مگر جو عشق میرے مصطفیٰ سے صدیق کرتے تھے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو کہا صدیق آپ مسواک کیا کریں، آپ کے منہ سے بھنے گوشت کی خوشبو آتی ہے۔ فرمایا خدا کے بندو میں تو گوشت کھاتا ہی نہیں ہوں۔ فرمایا کہ یہ مہک کیسی ہے؟ فرمایا کہ اندر سے دل جو ہے وہ حضور کی جدائی کے اندر، حضور کے غم کے اندر جل جل کے سیاہ ہو گیا ہے۔ ہاں، اندر سے غم مصطفیٰ، حضور کی جدائی کا غم جو ہے وہ صدیق کو کھائے جا رہا ہے، مگر بظاہر آپ کبھی یہ شور نہیں کرتے کہ صدیق کے عزائم کمزور ہو گئے، یہ صدیق امت کو نہیں سنبھال سکے گا۔ اندر ہی اندر غموں کا مقابلہ کرتے رہے اور امت کو ایک وحدت کے ساتھ پھر سے کھڑا کر دیا ہے۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔